إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، تحمید و تمجید، کبریائی اور بڑائی اور اس کے تمام انبیاء اور رسولوں پر بے شمار صلاۃ و سلام، خصوصاً آخری نبی رحمت عالم بشیر و نذیر داعی اللہ سراج منیر محمد ابن عبداللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو. گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، ہمارے دروس کا ایک سلسلہ دعا اور اس کے آداب سے متعلق جاری تھا، اور وہ سلسلہ مکمل ہونے سے پہلے ایک اور سلسلہ ضرورت کے مطابق چل نکلا. بعض احباب کا کہنا تھا کہ دلیل کی اہمیت و ضرورت، کتاب و سنت کے اتباع کے سلسلے میں قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی رہنمائی اور صحابہ کرام کے منہج کا بھی مختصر بیان ہونا چاہیے. ہم نے کوشش کی اختصار کے ساتھ کہ چند دروس میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اگرچہ کہ ابھی اس میں بہت سارے عنوانات ایسے ہیں جن کے بیان کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو مستقبل میں انشاءاللہ ان باتوں کو بھی بیان کرنے کی کوشش ہوگی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دعا جو ایک اہم عبادت ہے اور جو توحید کے مظاہر میں سے ایک اہم مظہر ہے، اور جس کے ذریعے ہمارے مقصد زندگی کی تکمیل ہوتی ہے، وہ عنوان بھی انتہائی اہم ہے. اس لحاظ سے درمیان میں دونوں کو لے کر کچھ یہ اور کچھ وہ، کچھ دعا سے متعلق، پھر درمیان میں کچھ قرآن پاک کی تفسیر بھی. تو جیسے ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، تو ان 7 دنوں میں بدل بدل کے مختلف موضوعات پہ بات ہمارے سامنے آتی رہے، اور کسی ایک ہی کو لے کر سلسلہ در سلسلہ مدتوں تک نہ چلایا جائے، بلکہ تنوع اختیار کیا جائے. یہ ہم نے زیادہ مفید سمجھا. اس لیے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اپنے پھر اسی سلسلے کی طرف جاتے ہیں، دعاؤں کے آداب کے متعلق. اور آج ہم جس ادب کا ذکر کریں گے وہ ہے دعا عزم کے ساتھ کرنا. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو پورے عزم کے ساتھ کرے، طلب میں پوری طرح سے پختگی ہو، اس کو مشیت پر معلق نہ کرے. یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو دے دے،
یا یہ سوچ نہ رہے کہ ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، نہیں، یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے، جواب کی قبولیت اور دعا کی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے مانگنا چاہیے، اور اس لیے مانگنا چاہیے تاکہ وہ چیز مل جائے، ملنے کے لیے مانگنا چاہیے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرے دل میں اس کی پوری خواہش ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ میرے لیے اہم ہے، اس لیے میں مانگ رہا ہوں۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے لیے طلب کرنا چاہیے، اور پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میرا مالک ہے، اس نے مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ مجھے دے گا، وہ میری بات سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے میری تڑپ کا پورا علم ہے، اسے میری چاہت کا، میری ضرورت کا پورا علم ہے، اور آسمان و زمین کی کوئی چیز اگر وہ دینا چاہے تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی، وہ کسی طرح سے عاجز نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح سے جو کچھ جب بھی دینا چاہے تو اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا وہ مالک ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعوتم اللہ فاعزموا فی الدعاء ولا یقولن احدکم ان شئت فاعتنی فإن اللہ لا مستکرہ لہ۔ یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں 7464 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2678 نمبر پر ہے، جس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو پورے عزم کے ساتھ، پورے جزم کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو، کسی قسم کا تذبذب نہ ہو، بلکہ حاصل کرنے کے لیے مانگو، اللہ سے پورے عزم کے ساتھ مانگو، اور کوئی ہرگز یہ نہ کہے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، ایسا نہ کہے اللہ سے، کیونکہ اللہ چاہے گا تبھی تو دے گا نا، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کیا کوئی زبردستی اس سے لے لے گا؟ اللہ کو تو کوئی مجبور کر نہیں سکتا، تو دوسرا آپشن تو وہی ہوتا ہے۔ تو یہ مانگنے میں کہنے کا تک ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے ان شئت فاعتنی، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، تو یہ قطعاً نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے الفاظ اس طرح ہیں وَلَٰكِن لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، لیکن پورے عزم مصمم کے ساتھ سوال کرے، وَلِيَعْزُمِ الرَّغْبَةَ، اور اللہ سے اپنے رغبت اور شوق کو عظیم رکھے، بہت زیادہ لالچ رکھے، بہت زیادہ رغبت رکھے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہے تو اللہ کی نظر میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے، جو دینا چاہے اللہ کے لیے معمولی ہے، اللہ کے ہاں دینے سے کچھ کمی تو ہونے والی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ سے کبھی کوئی نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے۔ یہ تو شاید ہی یہ غلطی کم لوگ کرتے ہوں گے کہ کہیں یا اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، لیکن انشاءاللہ لگانے کی غلطی بہت لوگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کے معنی تو وہی ہوا نا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے انشاءاللہ، اب کیا کیا آپ نے؟ پوری دعا خراب کر دی انشاءاللہ کہہ کر کے، اللہ آپ کو صحت دے انشاءاللہ، نہیں، ایسا نہیں کہنا۔ یہ غلطی عرب بھی کرتے ہیں، عجم بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، اس کی مخالفت کرتے ہیں اور جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کے آخر میں کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ دور کیسے ہوگی غلطی؟ بتائیں، کسی کو بھی یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ٹوکیں اور کہیں کہ بھائی دعا کے بعد انشاءاللہ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے انشاءاللہ، انشاءاللہ دعا کے بعد نہیں کہتے۔ دعا کے بعد انشاءاللہ کہنا اس ادب کے خلاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے،
اس لیے عزم ہونا چاہیے، انشاءاللہ کے بغیر دعا ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس سے بہت سارے لوگ جس میں کوتاہی اور کمی کا اور غفلت کا شکار ہیں۔ اگلا ادب لیتے ہیں دعا کے تعلق سے، اور وہ ادب ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور یہ ادب جو ہے بہت ساری احادیث میں اس ادب کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو سنن ترمذی میں 3476 نمبر پہ آئی ہے، حسن درجے کی ہے، سنن ابی داؤد میں 1481 اور سنن نسائی میں 1284، اور علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے دعا مانگنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے صلاۃ پڑھنے والے تم نے بڑی جلد بازی سے کام لیا، اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصل علی ثم ادعوہ، کہ جب تم صلاۃ پڑھنے بیٹھو، جب تم تشہد میں بیٹھ جاؤ تو اس وقت پہلے اللہ کی تعریف کرو جس طرح اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، پھر مجھ پہ درود بھیجو، پھر مانگو ملے گا۔ تحیات کی ہی ترتیب ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، التحیات للہ والصلوات الطیبات، وہ دعا پوری آدمی پڑھتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک پڑھتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ تو حمد اور تحیات اور درود کے بعد اب مانگنے کا وقت ہے، آدمی جو مانگے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے جو ہے اسی حدیث میں ترمذی کی کہ اللہ کے نبی نے اسے تعلیم دی، پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد ایک شخص اور آیا، اس نے صلاۃ پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی، اس نے درود و سلام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ بھیجا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کے فرمایا، ایھا المصلی ادعو، تو جب اے صلاۃ پڑھنے والے تو دعا کر، تیری دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ تو گویا جو شخص حمد و صلاۃ سے پہلے ہی دعا کرنا شروع کر دے وہ جلد بازی کا شکار ہو گیا، اور جس شخص نے اللہ کی حمد کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا، اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا مانگے، تو اس نے گویا دعا کے آداب کا خیال رکھا، اور اس میں دعا کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس معنی کی ہے، جو سنن ترمذی میں 593 نمبر پر ہے، اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعوت لنفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطہ سل تعطہ۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں صلاۃ پڑھ رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ سارے لوگ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں بیٹھ گیا صلاۃ کے اندر تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرنی شروع کی، اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگنا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل تعطہ سل تعطہ، مانگتے جاؤ تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں ملے گا، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو گویا جب ان آداب کا ایک بندہ خیال رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے 2 ادب سیکھا، دعا کے سلسلے میں 2 ادب سیکھا۔ پہلا ادب یہ کہ جب ہم دعا کریں تو پورے عزم کے ساتھ دعا کریں اور انشاءاللہ نہ کہیں، اور دوسرا ادب یہ کہ اللہ کی حمد پہلے کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، اس کے بعد دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعا کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے
دعا کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.